أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ دوستو تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ جانوروں میں ہیٹ کی کیا علامات ہیں۔ گائیوں میں، بھینسوں میں خاص طور پر، اور اونٹنیوں میں، اور تھوڑا سا بکریوں میں، بھیڑوں میں کیا علامات ہیں۔ بھیڑوں بکریوں میں بھی یہی تقریباً علامات ہیں۔ ہیٹ کی کیا علامات ہیں، یعنی جانور جب ویگ میں آتا ہے، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ویگ میں آنا، انگلش میں کہتے ہیں ہیٹ میں آنا، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جی جانور اٹھا کھڑے، سرائکی میں پنجابی میں اٹھ پیا جانور۔ تو اس کی کیا علامات ہیں، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ جانور ہیٹ میں کب آیا ہے اور اس کی کیا علامت۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جانور کی بلوغت کی عمر کیا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا پھر ہم اس پہ غور کریں گے کہ جانور ہیٹ میں آ سکتا ہے یا آیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ چولستانی گائے ہے ہمارے پاس، جو ہمارے علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور چولستان کا علاقہ ہمارے نزدیک بھی ہے، اور پاکستان میں اہم ترین بریڈ، بہترین بریڈ جو ہے چولستانی بریڈ ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چولستانی بریڈ کی نسل کی گائیاں ہمارے فارمرز کو پالنی چاہیے۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی ہم آپ سے بہت پہلے شیئر کر چکے ہیں، مزید کرتے رہیں گے۔ چولستانی نسل کی گائے کب ہیٹ میں آتی ہے؟ کم از کم یعنی 2 سال کے عرصے، 2 سال کی عمر میں چولستانی نسل کی گائے ہیٹ میں آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ساہیوال نسل کی گائے ہے، وہ بھی 2 سال کا عرصہ لیتی ہے ہیٹ میں آنے میں، بالغ ہونے میں۔ پہلی مرتبہ ہیٹ میں آنے میں 2 سال کا عرصہ لگے گا، یعنی جب وہ 2 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے گی اس کے بعد وہ ہیٹ میں آئے گی۔ اور ولائتی نسل کی جو گائیاں ہیں، جیسے فریزین نسل ہے، جسے ہماری زبان میں لوگ آسٹریلین کہتے ہیں، لیکن وہ فریزین ہے، اصل میں اس کا نام ہے فریزین نسل۔ اور جرسی نسل کی گائے وہ بھی ولائتی نسل کی گائے ہوتی ہے، تو یہ 1 سال کے بعد ہیٹ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ نیوٹریشن کا بڑا رول ہے اس میں۔ اگر ہم پراپر نیوٹریشن دیتے رہیں گے تو پھر اس عرصے میں جانور ہیٹ میں آ جائے گا۔ اگر اس کی نیوٹریشن خوراک کو کم رکھیں گے اور اس کی خوراک پوری نہیں کریں گے، متوازن خوراک نہیں مل رہی جانور کو، تو ہیٹ میں آنے کا عرصہ ڈیلے ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی جانور لیٹ جو ہیٹ میں آئے گا وہ لیٹ پریگننٹ ہوگا، اس کا حمل لیٹ ہو جائے گا، اور جو پروفٹ آنا ہے اونر کو، مالک کو، وہ لیٹ ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب ہم آپ کو بتائیں کہ جو مخلوط نسل کی گائیاں ہوتی ہیں، جو یعنی کراس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کبھی ہم فریزین نسل کو چولستانی نسل کا ان کا کراس کروا کے ہم جو گائیاں حاصل کرتے ہیں، یا جرسی نسل سے چولستانی کا یا ساہیوال کا کراس کروا کے جو گائیاں حاصل کرتے ہیں، وہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور بھینسوں میں تقریباً 2.5 سال کی عمر چاہیے بھینسوں کو بالغ ہونے کے لیے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ پھر ہیٹ میں آئیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نیوٹریشن کا اس میں بڑا رول ہے، خوراک کا بڑا رول ہے۔ خوراک پراپر رکھیں گے تو اتنے عرصے میں، اور اس سے بھی تھوڑا سا مزید کم عرصے میں جانور بالغ ہو سکتے ہیں، اور جتنا جلدی وہ بالغ ہو جائیں گے اتنا جلدی ہم ان سے بچے لے سکیں گے، اور اتنا ہمارا خرچہ کم ہوگا اور ہمیں پروفٹ زیادہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہیٹ کی کیا علامات ہیں۔ 4-5 علامات بہت اہم ہیں اور ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جانور، خاص طور پہ گائیاں، ہر 21 دن کے بعد ہیٹ میں آ جاتے ہیں۔ گائیوں کی خاص طور پہ یہ بات ہو رہی ہے، بھینسوں میں بھی یہ ہے، لیکن بھینسوں میں ایک تو خاموش ہیٹ والا مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے، کہ وہ سائلنٹلی ہیٹ میں آتی ہیں۔ اہم زبان میں لوگ کہتے ہیں جی گونگا جانور ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سائلنٹلی آتی ہیں۔ اور دوسرا، اکتوبر نومبر کے مہینوں میں بھینسوں میں زیادہ ہیٹ آتی ہے، اور ان مہینوں میں اگر ان کی انسیمینیشن کروائی جائے تو وہ زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔
अच्छा, सबसे पहली अलामत ये है कि जानवर एक दूसरे को सूंघते हैं। जब वो जानवर गाय हो या भैंस हो, हीट में आए तो जानवर एक दूसरे को सूंघते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जो जानवर हीट में आ जाएं, ये उनकी अलामत में पहली अलामत है। जो जानवर हीट में आएगा वो दूसरे जानवर को सूंघेगा, स्निफ करेगा और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरी बात यह है कि जो उसके बैरूनी आज़ा हैं, जिनसी आज़ा, विजाइना है, वल्वा है, तो उनकी उनकी रंगत सुर्ख हो जाएगी, वो रेड हो जाएंगी। यानी कि वहाँ पे सुर्खी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उस एरिया में, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वो जगह सुर्ख हो जाती है। और थोड़ी सी स्वेलिंग, स्वोलन, सूजी हुई जगह भी वो जिनसी आज़ा जो होते हैं जानवर के, गाय या भैंस है, भेड़ है या बकरी है, तो उस उनमें ये स्वेलिंग, सोजिश नज़र आती है। वो स्वेलिंग इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, वो हीट की वजह से होती है, और रंगत भी उसकी सुर्ख होती है। और जानवर क्या करता है, रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है और आवाज़ें निकालता है, बार बार बोलता है। हमारी ज़बान में उसको कहते हैं जी रींग रहा है जानवर, रिंगदा पे। तो इस तरह ये अलामात हैं। और जानवर जो पेशाब वाली जगह है वहाँ से लेसदार मादा का इखराज करता है, लेसदार मादा खारिज होता है, जिसको हम कहते हैं जी लिब्बे। लिब्बे मार रहे हैं जी जानवर, लिब्बे मार रहा होता है। और पेशाब भी जानवर बार बार करता है। रतूबत खारिज होती है, पेशाब बार बार करता है। और रतूबत की भी रंगत होती है, एक बिल्कुल शफाफ रतूबत होती है। वो इब्तदाई हीट की अलामात हैं। थोड़ी सी रतूबत, थोड़ी सी अगर गाढ़ी हो जाए तो फिर लीट थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है। और अगर वो रतूबत येलो कलर की हो जाए, जर्द कलर की हो जाए, या उसमें कोई खून की आमेजिश है खुदा ना खास्ता, तो ये अलामात हैं कि जानवर को अंदर कोई इन्फेक्शन है और उसकी सोजिश है और उस उधर जरासीम मौजूद हैं और उसका इलाज करना चाहिए। तो जब ये अलामात हमारे सामने आ जाएंगी तो हमने 12 घंटों तक वेट करना है। और इन 12 घंटों में हमने अपने एआई टेक्नीशियन को, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, उनके नंबर्स हमारे पास पहले होने चाहिए, उनको रब्ता कर लें और उन्हें प्रॉपर हिस्ट्री दे के उनसे टाइम सेट कर लें और उनको उनको बता दें। वो आएंगे और 12 घंटे, तकरीबन 12 घंटे का टाइम का वक्फा लाजमी रखें। गाय है या भैंस है, उनको जब इंसेमिनेट करवाना है, उनके अंदर बीज रखना है, तो 12 घंटे का वक्फा होना चाहिए। 14 घंटे हो जाए, 15 घंटे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा लेट ना हो। 18 घंटे तक चांसेस मौजूद रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो हमल ठहर जाएगा। अगर 18 घंटों से लेट कर दिया जाएगा तो चांसेस कम होते जाएंगे। 24 घंटे तक वो चांसेस रहेंगे ज़रूर, लेकिन मज़ीद कम होते जाएंगे हमल होने के चांसेस। और फिर अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है तो फिर हमल के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये भी नोट करना है कि गर्मियों में हीट ज़्यादा देर रहती है क्योंकि मौसम भी गर्म होता है, और सर्दियों में हीट कम टाइम पे, सर्दियों में जो हीट है, जितना जल्दी आप इंसेमिनेट करवा देंगे, बीज रखवा देंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने करा दिया और इंशाल्लाह जब वो बीज रख दिया जाता है तो चांसेस हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब हमारे ब्रीडर हजरात जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो 2 महीने बाद ही कहते हैं जी हमल टेस्ट कर दें, क्या जानवर प्रेग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ। मैं ये आपको बता दूं कि कम अज़ कम 90 दिन का वक्फा ज़रूर दें। 3 महीने से पहले हमल टेस्ट ना करवाएं, आपके जानवर का नुकसान है। हमल जो है, हमल हो गया है, आप 90 दिन से पहले चेक करवाएंगे तो वो ज़ाय होने का ख़तरा है। तो ज़रा वेट कर लें। असल हमने एहतियात ये करनी होती है कि इंसेमिनेशन, बीज जब रखवाना है उस टाइम को प्रॉपर सेट करें, उसमें जल्दी ना करें। अब हम अभी जानवर हीट में आया है, 2-3 घंटे गुजरे हैं, फौरन इंसेमिनेटर को बुलाया है, फौरन बीज रखवा दिया है जी, मैंने कहीं जाना है, मैंने नौकरी पे जाना है, मैंने कारोबार पे जाना है, मैंने काम पे जाना है,
تو بس ابھی میرے پاس ٹائم ہے، ابھی آؤ یار ابھی رکھ دو، وہ آئے گا وہ رکھ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں رکھتے، لیکن اکثر لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ انسیمینیشن کر کے ہی جاتے ہیں اور پیسے بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے اور اپنے پروفٹ کو ہم نے خود بچانا ہے۔ اس دن کی جو آپ ٹائم سیو کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اس کو آپ سیو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ غلط ٹائم پہ آپ نے انسیمینیشن کروا دی تو اگلے 21 دن تک دوبارہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ انسیمینیشن کا ٹائم وہ انسیمینیشن ضائع ہو جائے گی، حمل نہیں ٹھہرے گا، اور پھر جانور نے 21 دن کے بعد ہیٹ میں آنا ہے۔ وہ 21 دن کا ٹائم بھی ضائع ہوا آپ کا، وہ امید بھی ضائع ہوئی آپ کی، وہ خرچہ بھی جو آپ نے اس کے چارے پہ کرنا ہے وہ بھی ضائع ہوا، اور اندر ایک فرسٹریشن جو پیدا ہوتی ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ میں اکثر لوگوں سے بریڈر سے بات کرتا ہوں تو ایک نا امیدی کی ایک فضا ان کے اندر قائم ہوتی ہے، وہ بہت بری بات ہے۔ تو احتیاط انسیمینیشن ٹائم پہ کریں اور ادھر کریں۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں اصل میں باتیں بھی اہم ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں، تو یہ ضروری ہے 60 دن کے بعد نہیں، 90 دن کے بعد ہم نے حمل ٹیسٹ کروانا ہے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ حمل ٹیسٹ ظاہر ہے انسیمینیٹر نے بھی آ کے کرنا ہے، ویٹنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے کر دیتے ہیں۔ حمل ٹیسٹ ہو گیا ہے، حمل ہے الحمدللہ، پازیٹیو ہو گیا ہے، جی ہاں جی حمل ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی خوراک بہتر کر دینی ہے، کیونکہ جانور کو اپنے جسمانی انرجی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور اس وقت جانور ابھی دودھ بھی دے رہا ہوتا ہے، دودھ کی پیداوار کے لیے بھی اسے انرجی چاہیے، وہ خوراک چاہیے، اور اب بچہ بھی اس کے اندر تقریباً 3 مہینے کا ہے، تو بچے کی پرورش کے لیے بھی اسے خوراک چاہیے۔ تو اس ٹائم پہ جب 3 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے، اور اب اس ٹائم پہ جانور کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 280 دن چاہیے ہوتے ہیں گائیوں کو، پورے حمل یعنی پریگننسی ٹائم 280 دن ہے، 270 سے 280 دن، 9 مہینے، اور بھینسوں میں 10 مہینے، 300 سے 310 دن ہوتے ہیں۔ تو ان کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کریں تو پہلے 3 مہینے، دوسرے 3 مہینے اور تیسرے 3 مہینے، جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں ان میں بچہ صرف 30% گرو کرتا ہے، صرف 30%، بلکہ سوری، جو پہلے 3 مہینے ان میں 15%، اور اگلے 3 مہینوں میں بھی 15%، ٹوٹل پہلے 6 مہینوں میں بچہ 30% اندر پرورش پاتا ہے، گائیوں میں بھی بھینسوں میں بھی تقریباً۔ اور جو آخری 3 مہینے ہیں ان میں باقی 70% گروتھ ہونی ہے اس بچے کی جو اندر گرو کر رہا ہے، اور اس 70% گروتھ کے لیے اسے خوراک چاہیے، گائے کو بھی بھینس کو بھی۔ اس ٹائم پہ اسے پراپر ونڈا دینا ہے، متوازن خوراک دینی ہے، نمکیات کا مکسچر بھی ساتھ ایڈ کریں، اور بہترین اس کی خوراک رکھیں، اور اسے ریسٹ لیس بے چین کنڈیشنز سے دور رکھیں۔ اس کے لیے فرش پہ نیچے الگ، جب بالکل قریب ہو بچہ دینے کے، نیچے پرالی ضرور بچھا دیں کہ کسی ٹائم بھی بچہ آ سکتا ہے اور وہ کمفرٹیبلی آرام سے آ جائے۔ تو مزید اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے کہ حمل جب ڈیلیوری قریب ہوتی ہے اس کی کیا علامات ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔